ایک دن کی بات ہے، دور کی ایک جگہ ایک دلکش اور محبت بھری شہزادی تھی جس کا نام ایزابیلا تھا۔ ان کے راج میں ایک خوبصورت قلعہ کھڑک رہا تھا جو ایک ہری بھری پہاڑی کی چوٹی پر بنا تھا۔ ان کے راج کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ رائج عورتوں کے عکس چھاڑنے اور کامیاب باغات کی محبت کرتی تھیں۔ ایزابیلا شہزادی عام شہزادیوں کی طرح نہیں تھیں۔ انہیں آرام اور سیکھنے کی راحت سے خوش نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نیک نیتی اور جذبے سے مشہور تھیں۔ وہ عام طور پر گاؤں جاتیں، اپنے عوام کی پریشانیوں کو سنتیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے بے لگام محنت کرتیں۔ ایک دن ایک دھوپ بھری صبح کو جب سورج کی طرح طلعت کی شعلے راج کے اندر طلائی روشنی بکھیر رہے تھے، ایزابیلا کو ولوبروک گاؤں سے ایک پیغام ملا۔ ولوبروک کے لوگ برسات کی کمی کا سامنا کر رہے تھے اور ان کی کاشتیں سوکھ گئی تھیں۔ گاؤں والوں کو زندگی کے لیے پانی کی بھرپور کی ضرورت تھی۔ شہزادی نے اپنی وفادار اور بہادر گھوڑی سیرافائنا کے ساتھ ایک مشکل کوئی کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایک اٹھائل کو ڈھونڈنے کا حل پیش کر سکیں جو برسات کے بند ہو جاتے گا اور کسانوں کو پانی فراہم کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ سفر کٹھن اور خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا مقصد پوری کرنے کے لیے تیار تھیں۔ ایزابیلا نے گہرے جنگلوں کا راستہ چنے، خطرناک دریاؤں کو پار کیا اور بلند پہاڑوں پر چڑھائی کی۔ اس راستے پر انہوں نے مختلف چیلنجز کا سامنا کیا اور جنگل کی جانوروں سے دوستی کی۔ ان کے محبت بھرے دل اور رحم کا مظاہرہ اچانکی جگہوں سے مدد حاصل کرنے میں آئی۔ چند ہفتوں کی سفر کے بعد ایزابیلا نے آخر کار جادوئی جنگل کے دل تک پہنچا جہاں فاؤنٹن آف ایٹرنل اسپرنگ کا خبری گڑھا تھا، جس کا کہا جاتا تھا کہ یہ کھوکار ہو جائے کر سکتا ہے کہ کس طرح برسات کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کسانوں کو پانی مہیا کر سکتا ہے۔ انہوں نے جادوئی جنگل کے ساتھ وابستہ ایک خوشبودار جادوئی نیمف کو مل کر وہاں کے مخفی چشمے کی طرف رہنمائی کرنے والی آتی ہے جس کا نام ایلارا تھا۔ ایلارا نے ایزابیلا کی طرف موڑنے کا وعدہ کیا کہ جو نیک نیتی سے ہے وہ فاؤنٹن کی تلاش کرنے کی موجودگی کو جانتی ہے۔ انہوں نے ایزابیلا کو جنگل میں رہنمائی دی اور ان سات جنگل کی گہرائیوں میں جنگل کے مخفی چشمے کی طرف پہنچی۔ ایزابیلا نے جادوئی چشمے کی پہلویں پاؤنڈ کا پانی ایک جادوئی مشک کی مدد سے اکٹھا کیا جسے وہ جانتی تھی کہ وہ ولوبروک کی مدد کرے گا۔ جادوئی پانی کے ساتھ ایزابیلا اپنی ریاست واپس لوٹی اور ولوبروک کے خوشی سے رنگینی لباسی لوگوں کو فاؤنٹن آف ایٹرنل اسپرنگ کی تحفہ دی۔ زمین پھر سے خوشی سے بھر جایا اور ان کے لوگ خوش ہو گئے۔ ان کے دل ایزابیلا کی محبت اور مدد سے بھر گئے۔ شہزادی ایزابیلا کی مہربانی اور عزم نے صرف اپنی ریاست کو سوکھ کی سانس سے بچایا بلکہ ان کی عوام کے ساتھ مزید مضبوط تعلق بچایا۔ وہ ہمیشہ پیار اور عقل و فہم کے ساتھ حکومت کرتی رہیں، ہمیشہ تیار رہتے کہ نئے مصیبتوں کا سامنا کریں تاکہ ان کی ریاست کو سب کے لیے بہتر بنایا جا سکے۔ اور یوں شہزادی ایزابیلا اور فاؤنٹن آف ایٹرنل اسپرنگ کی کہانی ایک محبوب افواہ ہو گئی جو سب کو یاد دلاتی تھی کہ اصلی شانداری دولت اور سلامتیت سے آتی نہیں بلکہ دل کی محبت اور کرم سے آتی ہے۔